کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہوں گے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسی برگزیدہ شخصیات کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور قتل بھی ایسی صورت میں، ایسی حالت میں جب کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے یہ قتل ناحق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور قتل کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ خود انسان کو پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ قتل بذات خود کتنا بڑا گناہ، یہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو لازم قرار دیا ہے۔ ایمان کے باوجود ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے ہمیشگی کی جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کفر اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ ہر گناہ پر معافی ہو سکتی ہے سوائے کفر اور شرک کے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، ایمان کا ذرہ بھی کسی کے اندر موجود ہے، تو بالآخر وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو الفاظ قرآن پاک میں جان بوجھ کر قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، اور قتل عمد کی جو سزا بیان کی، تو وہ ہمیشہ کی جہنم بیان کی ہے۔ گو کہ علماء کرام نے، مفسرین نے اس کے اندر تعویل کی ہے، اور مقصود اور مطلوب بالآخر اس کا بھی وہی نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے رہائی پا جائے گا ہر وہ آدمی جس نے کفر یا شرک نہیں کیا۔ لیکن یہ گناہ اتنا سنگین ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہمیشگی کی جہنم کے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ ایسا گناہ ہے، اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اگر وہ قتل ناحق ہو، اور پھر وہ قتل ناحق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہو، اس سے بڑا گناہ بھلا دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے گناہ کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ یہودی۔ یہ ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب جو حضور کے زمانے کے یہودی تھے، انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا۔ انبیاء کے قاتل تو ان یہودیوں کے آباء و اجداد تھے، لیکن اس کے باوجود طرز کلام ایسا اختیار کیا گیا کہ یہ خود گویا کے قتل کرنے والے ہیں، کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو ان کو انصاف کا حکم دے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے اس اقدام پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یعنی حضور کے زمانے کے یہودی اس بات کو بالکل غلط نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو نبیوں کا قتل کیا وہ کوئی غلط کام تھا۔ تو جب یہ اس کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، غلط کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بذات خود یہ اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ گویا کہ جو آدمی کسی برائی پر راضی ہو، وہ گویا کہ خود اس برائی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، وہ لوگ ہماری آنکھوں کا ستارہ بنے ہوئے ہیں، آنکھوں کا تارا۔ اور پھر ایک آدھ کو نہیں کیا، روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا، 43 انبیاء کو، 40 اور 3، 50 میں 7 کم، 43
43 نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے، یہ شہید کر دیتے، دوسرے کو پیغمبر بناتے، اس کو شہید کر دیتے، تیسرے کو بناتے، اس کو شہید کر دیتے۔ ایک ہی دن کے آغاز میں 43 نبیوں کو شہید کیا۔ ان نبیوں کے دفاع میں، ان کی دعوت کے دفاع میں 170 بزرگان دین کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی کہ کتنا بڑا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کتنی بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ تو شام کے وقت ان کو بھی شہید کر دیا۔ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا اور شام کے وقت 170 بزرگان دین کو شہید کر دیا۔ یہی فرمایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق۔ یہ الفاظ اس لیے بڑھائے گئے کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ خود بھی اس خون کو خون ناحق سمجھتے تھے، اس قتل کو قتل ناحق سمجھتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیسے استعمال فرمائے؟ ماضی کے استعمال نہیں فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے یا نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، حال مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو انصاف کا حکم کرے، جو انصاف کا حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور طنز فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر